زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشی ہے تو توفیق سفر بھی دینا، اور میں تو گنگا تھا بولنا تو نے سکھایا مولا، اب جو بھی بولوں میرے بولنے میں اثر بھی دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ قادری گم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ امام احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بگرد بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راتو کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بقار خیش حیرانم اگثنے یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگثنے یا رسول اللہ، صحابی کس نواسی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم اگثنے یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انتا سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانم اگثنے یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آئیے بلا تاخیر درود پاک پڑھیں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بہت ہی مختصر میں چند وقتوں کے لیے آپ کے سامنے آیا، لہٰذا میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے موضوع پہ ایک دو باتیں کہوں، اس کے بعد سے آپ لوگوں کے سامنے سے رخصت کر جاؤں گا۔ بہرحال ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اس کا ترجمہ ہوا، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے اور عیب جوئی نہ کرو۔ حضرات، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ کیا اچھائی کرتے ہیں کیا برائی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ آج کا انسان تمام طریقوں سے گناہوں کو کرتا ہے، لیکن ہم ایک گناہ اور کرتے ہیں جو سب کے اندر پائی جاتی ہے، وہ گناہ یہ کہ بدگمانی، شک کرنا، بیجا شک کرنا۔ محترم حضرات، آج ہمارے دل و دماغ میں یہ شک کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم کہیں بھی رہتے ہیں، ہمارے خیال میں یہ بات گونجتی رہتی ہے، اگر کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا ہے فوراً ہم اس خیال میں پڑ جاتے ہیں، یہ جانے والا کہاں جا رہا ہے، کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بہرحال ہمارے اندر بدگمانی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اسی کے رد میں نے ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم زیادہ گمان نہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا گمان کرنا، تمہارا شک کرنا، یہ ہر شک کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہے؟ میں آپ کو ایک واقعے کی صورت میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے ایک بہت ہی برگزیدہ بندے، خدا رسیدہ بزرگ ہیں، جن کا نام حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبے کی بات، آپ بہت متقی پرہیزگار ہیں۔ ایک مرتبے کی بات ہے، آپ دریائے دجلہ کے کنارے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ دوران عبادت آپ کی نظر ایک انسان پہ پڑی، وہ ایسے انسان پہ جو اپنے گود میں ایک عورت کو لیے ہوئے اسے کچھ کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی نظر جب اس انسان پہ پڑتی ہے آپ فوراً یہ خیال کرتے ہیں، آپ کے گمان میں یہ بات آ جاتی ہے، آپ فوراً اس کے اوپر شک کرنا شروع
نوجوان خیال، ابھی آپ یہ خیال کر رہے تھے کہ اسی دریا میں ایک کشتی لگی، جب اس نوجوان کی نظر اس دریا پہ پڑی، اس میں 5 لوگ سوار تھے، وہ 5 لوگ ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان دوڑا ہے، اس عورت کو نیچے رکھ دیتا ہے اور دوڑ کر کے دریا میں کود جاتا ہے۔ دریا میں کودنے کے بعد جاتا ہے، 3 لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور فضیل بن عیاض سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے، اے فضیل بن عیاض، میں تو ایک گنہگار ہوں، میں ایک بہت بیکار انسان ہوں، لیکن تو خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اے فضیل بن عیاض، تو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اے فضیل بن عیاض، جا اور جو 2 لوگ ڈوب رہے ہیں تم انہیں جا کر کے نکال لو۔ فضیل بن عیاض اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، میں نے تو اسے ایک مکار سمجھا تھا، لیکن یہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ بہرحال مسلمانوں، وہی انسان ہے، دوبارہ اس دریا میں کود جاتا ہے۔ دریا میں کودنے کے بعد ان دونوں لوگوں کو بھی باہر لے کر کے آتا ہے۔ جیسے ہی باہر لے کر کے آیا ہے، فضیل بن عیاض کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے فضیل بن عیاض، تم ہی ہو جب میں اپنی گود میں اس عورت کے لے کر کے کھلا پلا رہا تھا، تم نے اوپر یہ گمان کیا تھا، تم نے میرے اوپر یہ شک کیا تھا، دیکھو یہ نہ جانے کیسا انسان ہے اور یہ اپنے گود میں نہ جانے کیسی عورت کو لے کر کے کھلا پلا رہا ہے۔ اے فضیل بن عیاض، تو کان کھول کر سن لے، جا کر کے بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے، اس لیے کہ جو میری گود میں ہے یہ کوئی اور عورت نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں ہے۔ ہم لوگ حج بیت اللہ کے لیے نکلے تھے، راستے میں میری ماں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی تھی، اسی وجہ سے میں اسے اپنی گود میں لے کر کے کچھ پلا رہا ہوں۔ اے فضیل بن عیاض، جا، میں تو تجھے معاف کر دیا، جا کے بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، انہوں نے گمان کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے گود میں اپنی ماں کو لیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جنید بغدادی کا، آپ بھی ایک بہت ہی پاکے کے بزرگ ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کے دروازے سے ایک سائل گزرتا ہے، ایک بھکاری گزرتا ہے، وہ بہت ہی تندرست ہے، طاقتور ہے، حضرت جنید بغدادی ہیں۔ آپ کی نظر جب پڑی ہے، آپ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، دیکھو یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا سائل ہے، اسے شرم نہیں آتی، اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے، یہ خود کما کر کے کھا سکتا ہے، لیکن یہ در بدر گھوم رہا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے جھولی کو پھیلا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی یہ سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ خیال کر رہے ہیں، وہی حضرت جنید بغدادی ہیں، جب رات کو سوتے ہیں، رات کی تنہائی ہے، آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب کیسی خواب ہے؟ وہ خواب یہ ہے، آپ کی نظر ایک انسان پہ پڑتی ہے جو آپ کے پاس ایک مردار کا گوشت لے کر کے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، اے جنید لے تو اسے کھا لے۔ جنید بغدادی نے کہا تھا، اے انسان کیا تجھے معلوم نہیں میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے شریعت میں یہ لکھا گیا ہے مردار کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، حرام، یہ میرے لیے حرام ہے، میں اسے نہیں کھا سکتا ہوں۔ وہ انسان نے کہا تھا، اس انسان نے کہا، اے جنید بغدادی، آج تو نے جو دن میں کام کیا ہے وہ ایک حرام سے بڑھ کر کام نہیں ہے۔ اس نے کہا، جو تم نے دن میں اس فقیر کے اوپر شک کیا، اس سائل پہ یہ گمان کیا، اس کے بازو میں اتنی طاقت ہے، یہ خود کما کر کے کھا سکتا ہے۔ اے جنید بغدادی سن لے، تیرا گمان کرنا گویا کہ اس مردار کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا، لہذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم کسی کے اوپر بدگمانی نہ کریں، کبھی نہ شک کریں۔ آج ہمارے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں، اگر دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے، ہم اسے دینے کے بجائے طرح طرح کی باتوں کو کہتے ہیں، اس سے کیا آپ کی کمانے کی طاقت نہیں؟ آپ نے دیکھا واقعے کی صورت میں حضرت جنید بغدادی ہیں، یہ بھی بہت ہی پائکے کے بزرگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب جوئی نہ کرو، کسی کے اندر ہمیں عیب کو نہ ڈھونڈیں۔ آپ یہ سنیں، میرے نبی فرماتے ہیں، آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے
تو کل میدان محشر میں پروردگار اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محترم سامعین کرام، ایک میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں۔ حضرت شیخ سعدی ہیں، آپ بھی ایک بہت ہی متقی پرہیزگار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی متقی تھا جب میرا لڑکپن تھا، میں نوجوان تھا، عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک رات میں اپنے والد گرامی کے بغل میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے بغل میں ایک قوم تھی جو غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سے کہا، اے میرے والد گرامی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے ہم لوگ بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پوری رات نہیں سوئے، اور یہ میرے بغل میں ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کے سو رہی ہے۔ آپ کے والد گرامی نے کہا تھا، اے شیخ سعدی سن لے، تیرے لیے یہی بہتر تھا کہ تو رات بھر سوتا، اس عیب جوئی سے بہتر تیرے لیے یہی بہتر تھا کہ تو رات بھر سوتا اور لوگوں کے عیبوں کو نہ ڈھونڈتا۔ محترم سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کیا؟ ہم طرح طرح سے گناہوں سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل و دماغ سے بدگمانی کو نکال دیں۔ ہمارے اندر بدگمانی کثرت سے پائی جاتی ہے، ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، جو انسان کسی کے اوپر شک کرتا ہے اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ میں راستے سے گزر رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھا اور یہ کہنے لگا یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کے دل سے میری محبت ختم ہو گئی۔ کہیں بھی میں اس سے ملاقات کروں گا، خوشی دل سے وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس میں اصل حکمت شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے ایک دوسرے سے ہمیشہ دشمنی ہو، ایک دوسرے کے دوران ہمیشہ جھگڑا ہو، لڑائی ہو۔ محترم سامعین کرام، تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ بدگمانی سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ حسد سے بھی، یعنی کسی سے جلے نہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسد کے تعلق سے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی کسی سے بغض و کینہ رکھنا، کسی سے حسد کرنا، یہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا لیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، اس کے راوی حضرت انس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ آقا کریم کی بارگاہ میں موجود، ایک صحابی رسول یعنی حضرت انس راوی یہ فرماتے ہیں ہم لوگ تمام صحابہ کرام آقا کریم کے پاس موجود تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا میں آپ کو ایک جنتی انسان کے بارے میں بشارت نہ دوں؟ یعنی میں ایک جنتی انسان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تمام صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ مجھے بتایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، اس پہاڑی سے ابھی ایک انسان نکلے گا، وہ جنتی ہوگا۔ آپ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس انسان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہوگا جس کے جنتی ہونے کی بشارت میرے نبی دنیا میں سنا رہے ہیں؟ اچانک آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک انسان ہے جس کے بائیں ہاتھ میں چپل ہے اور اس سے وضو کے کچھ قطرے ٹپک رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک دن وہ گزر گیا، پھر دوسرے دن یہی بات آئی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا میں آپ کو جنتی انسان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے کہا، مجھے بتایا جائے۔ پھر وہی انسان آتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں 3 مرتبہ وہی انسان آیا۔ ایک صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ عمر بن عاص، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کے عمل کو جانچنے کے لیے اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب تیسرے دن آپ کو یہ خبر دی گئی یہ جنتی ہے، وہ فرماتے ہیں میں اس انسان کے پیچھے چلنے لگا۔ ایسا وقت آیا کہ اتنا قریب کہ میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے میرے بھائی، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کے وہاں
2-3 दिन रुकना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है चलें आप मेरे साथ। वो लेकर के जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस फरमाते हैं मैं 3 दिन तक उसके घर पे रहा, लेकिन मैंने कभी उसको रातों को जागते हुए नहीं देखा। हाँ सिर्फ मैंने इतना सुना कि वो रात में हर करवट पर अल्लाह की तस्वीर। तो मैं ये बता रहा था कि मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, मैं आपको एक जन्नती इंसान के बारे में खबर ना दे दूं? साहबे कराम ने फरमाया मुझे बता दिया जाए। मेरे नबी ने 3 मरतबा कहा था इस पहाड़ी से एक इंसान निकलेगा जो जन्नती है। इस बात को लेकर के हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस इंसान के पीछे हो जाते हैं और जाने के बाद जब उसके घर के करीब पहुंचते हैं तो आपने उनसे कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि आपके वहां 2-3 दिन रुकूं, आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। उसने कबूल कर लिया था। मुसलमानों मामला क्या होता है, हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस कहते हैं मैं तो उसके अमलों को जांच करने के लिए उसके पास गया था। वो दुनिया में कौन सा नेक काम करता है जिसकी बदौलत मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबे कराम, मैं आपको दुनिया में ये ना बता दूं कि ये जन्नती इंसान है। मैं उसके अमलों को मालूम करने के लिए गया था। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उसके वहां 3 रोज तक रुका, मैंने उससे कोई भी नेक काम नहीं देखा। आखिरकार मैं जब वहां से आने वाला था तो मैंने उससे अपने राज की ये बातें बता दी। ऐ मेरे भाई, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान सुना है, तुम्हें जन्नत होने की बशारत मेरे नबी दुनिया में दे रहे थे। इसी वजह से मैं तेरे घर को आया था क्योंकि मैं ये मालूम कर ली कि ये तू कौन सा नेक काम करता है जिसकी वजह से मेरे नबी ने तुझे दुनिया में जन्नती होने की बशारत दे दी है। मुसलमानों सुने वो इंसान कहता है मैं कोई नेक काम नहीं करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस फरमाते हैं जब मैं अपने उसके घर से आने वाला था, उसके दरवाजे से निकलने वाला था, उसने मुझे मेरे हाथों को पकड़ करके ये बात कही थी ऐ हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा नेक काम करता हूँ तो मेरे अंदर एक अच्छाई ये है कि मेरा मुसलमान भाई कितना भी बुलंदी पे पहुंच जाता है कभी मैं उससे हसद नहीं करता हूँ। यानी मैं किसी से कीना नहीं रखता हूँ, किसी से हसद नहीं करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस ने फरमाया था, कहा था ऐ इंसान, तेरी इसी अमल की बदौलत मेरे नबी ने तुझे दुनिया में जन्नत होने की बशारत दे दी है। मोहतरम सामीन कराम, लिहाजा मैं इन्हीं चंद बातों के तहत अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।